بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 10واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 3 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور آخر میں نحوی ترکیب کریں گے۔ حدیث نمبر 3 ہے المجالس بالامانت۔ المجالس بالامانت، المجالس مجلسیں، بالامانت امانت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ المجالس مجلسیں، بالامانت امانت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہاں پر المجالس یہ جمع ہے مجلس کی، اور اس کا معنی ہے بیٹھنے کی جگہ۔ جلس یجلس جلوسا و مجلسا، باب ضرب یضرب سے ہے اور اس کا معنی ہے بیٹھنا۔ قال اللہ تعالی تفسحوا فی المجالس۔ المجالس یہ جمع ہے مجلس کی، اور اس کا معنی ہے بیٹھنے کی جگہ۔ جلس یجلس جلوسا و مجلسا باب ضرب یضرب سے مستعمل ہے، اور اس کا معنی ہے بیٹھنا۔ الامانتی اس کی جمع امانات آتی ہے، اور اس کا معنی ہے امانت اور ودیعت۔ یہ باب سمع یسمع اور ضرب یضرب سے مستعمل ہے، اور اس کا معنی ہے محفوظ ہونا۔ قال اللہ تعالی انا عرضنا الامانۃ، بے شک ہم نے پیش کیا امانت۔ تو یہاں پر الامانۃ اس کا معنی ہے امانت اور ودیعت، اور جمع اس کی امانات آتی ہے۔ آئیے اب اس حدیث کی تشریح کر لیتے ہیں۔ تشریح کے ضمن میں ہم مندرجہ ذیل باتیں خصوصی طور پر زیر بحث لائیں گے۔ پوری حدیث کا ترجمہ، کن باتوں کو افشا کرنے کی اجازت ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول، اور ہماری ذمہ داریاں۔ سب سے پہلے پوری حدیث کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجلسیں امانت کے ساتھ وابستہ ہیں، البتہ 3 مجلسیں، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہیں کوئی بات کی جائے تو دوسروں تک ان کو پہنچانا ضروری ہے، اور وہ تینوں یہ ہیں۔ پہلا ہے کہ جس خون کو ناحق بہانا حرام ہے، اس کو بہانے، یعنی کسی کو ناحق قتل کرنے کی مشورے اور ارادے کی بات۔ دوسرا حرام کاری، یعنی زنا کرنے کے مشورہ اور ارادے کی بات، یعنی کسی عورت کی عصمت لوٹنے کی بات۔ اور تیسرا کسی کا مال ناحق چھیننے کے لیے مشورہ اور ارادہ کی بات۔ کن باتوں کو افشا کرنے کی اجازت ہے؟ تو اس حدیث میں وہ بتائی گئی ہے
جو بات مجلس میں ہو وہ باہر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعض باتیں پردہ کی ہوتی ہیں اور باہر کرنے سے انسان بے پردہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مجلس والی خصوصی باتیں بھی بلا اجازت باہر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، 3 مجلسوں کی باتوں کو افشا کرنے کی اجازت ہے۔ پہلا یہ کہ جس میں کسی کے ناحق قتل کی بات ہو رہی ہو۔ دوسرا یہ کہ کسی عورت کی عصمت لوٹنے کی بات ہو رہی ہو۔ اور تیسرا یہ کہ کسی کا مال ناحق لینے کی بات ہو رہی ہو۔ ان تینوں باتوں میں حکم یہ ہے کہ ان متعلقہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا لیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس کی بات بھی افشا کرے جس میں دین یا قوم کو نقصان پہنچانے کی گفتگو ہو رہی ہو۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو بھائی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ایک مجلس میں ہونے والی راز کی باتیں باہر نہ نکالیں، اور اگر کسی کو جانی یا مالی نقصان پہنچانے کی بات ہو تو بغیر کسی تعمل کے اس بات کو متعلقہ شخص تک پہنچانا چاہیے تاکہ وہ خود کو بچا لے۔ آئیے اب اس حدیث کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ المجالس بالامانتی، المجالس مرفوع بالضم لفظا مبتدا، بالامانتی اس میں بات جارا، الامانتی مجرور بالکسر لفظا، جار مجرور مل کر متعلق ہوا ثابتۃ شبہ فعل کے ساتھ، ثابتۃ شبہ فعل اس میں فاعل، اور اس میں یہ ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل۔ شبہ فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی المجالس مبتدا کے لیے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔